السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا، آج نا مجھے وائس کرتے ہوئے اتنی خوشی ہو رہی ہے نا حد سے زیادہ، کیونکہ میں جلدی وائس اوور کر رہی ہوں۔ آج میں جلدی ایپیسوڈ کمپلیٹ کر لی تھی، تو میں آج مغرب سے پہلے ہی وائس اوور کر رہی ہوں، اور اس چیز کی مجھے حد سے زیادہ خوشی ہے، کہ جلدی کام ختم کر رہی ہوں۔ میں پرومو میں نے پہلے دے دیا تھا، وائس اوور میں ابھی کر رہی ہوں، پھر اس کے بعد میں فری اپنی اسٹڈی کے لیے۔ دیکھیں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں نا خوشی انسان کو ڈھونڈنی چاہیے۔ باقی آئی نو کہ سسپینس ہے، اور یہ سسپینس ہضم نہیں ہونا آپ لوگوں سے، بس پوچھتے رہنا ہے بے صبروں کی طرح کہ پلیز بتا دیں آگے کیا ہونا ہے۔ یہ وہ مجھے ہنسی آ رہی ہوتی ہے ایسے کمنٹس ریڈ کر کے، لیکن میں دوسری ڈیوائس ریڈ کرتی ہوں تو مجھے رسپانس نہیں کر پاتی وہاں سے۔ اگر میرے پاس یہی موبائل ہو تو میں رسپانس بھی کروں اور بتاؤں، جواب دوں آپ لوگوں کو کہ بھائی سسپینس ہے، اگر مجھے بتانا ہوتا آپ کو تو میں کہانی کے اندر ہی بتا دیتی، الگ سے کیوں بتاتی میں؟ تو سسپینس کا بھی الگ ہی مزہ ہے، تو اس کو انجوائے کیا کریں، ٹھیک ہے؟ ٹارگیٹ میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے، ٹارگیٹ کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ باقی سٹارٹ کرتے ہیں آج والی تھرل ایپیسوڈ۔ وہ لمبے ڈھینگ بھرتا دو دو سیڑھیاں پھلانگ کر سیدھا بیلا کے کمرے کا دروازہ جیسے ہی دھاڑ کر کھولتے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سامنے بیڈ پر بیٹھی بیلا پر گئی، جو بیڈ پر بیٹھی اپنے پیروں کے ناخنوں پر گاڑھے سرخ رنگ کی نیل پینٹ لگاتی ان کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ داراب کو ایسے اچانک اپنے کمرے میں آتے دیکھ وہ اچھل کر بے ساختہ بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ اسے دیکھتے ساتھ داراب کی رگوں میں دوڑتا خون جیسے مزید تیزی سے گردش کرنے لگا تھا۔ وہ ایک ہی جست میں آتے بیلا کو بازو سے دبوچ کر کھڑا کرتے دیوار سے لگا گیا۔ وہ ہک دک سی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ اس بار جن سرخ متورم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے دیکھ بیلا کے اندر خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ کیا کر رہا ہے تم؟ چھوڑو ہمارا بازو۔ اس وقت اسے داراب کی انگلیاں اپنے بازو کے گوشت میں آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم ہو ہر مسئلے کی جڑ، تم نے میری فیملی تباہ کر دی لڑکی۔ وہ منہ سے انگارے برساتا جنونی انداز میں دھاڑا، وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھے گئی۔ تم نے میرے گھر والوں کو برباد کر دیا، تم نے اچھا نہیں کیا، بہت غلط کیا، غلط بیانی کر کر۔ جانتی ہو اس سے کتنے لوگوں کی زندگی برباد ہوئی؟ جانتی ہو؟ وہ دھاڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا، لیکن بیلا تو اس کے اس وحشی روپ کو دیکھ ہی اندر سے لرز اٹھی تھی۔ پہلے میرا بھائی، پھر میری بہن کے ذکر پر داراب کی آنکھوں کے ڈورے مزید سرخ ہو گئے۔ آج یہ آنکھیں بیلا افندی کی روح کھینچ رہی تھی۔ وہ اس شخص کے سامنے صرف خوف زدہ نہیں تھی، آج لفظوں میں اس کے لیے وہ موت کا فرشتہ بن چکا تھا، جسے دیکھ اس کی جان ہتھیلی پر آ جاتی تھی، اور آج تو وہ بن کر ہی قہر آیا تھا۔ لیکن اب تم دیکھو گی کہ اصل تباہی کسے کہتے ہیں، اپنے نکاح میں لیتے ہیں۔ میں نے تمہاری زندگی جہنم سے بدتر نہ بنا دی تو میرا نام داراب سے بدل کر کچھ بھی رکھ دینا۔ یاد رکھنا میری یہ بات، مس بیلا خان افندی،
وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا، اسے آنے والے بھیانک دنوں سے باور کروا رہا تھا، جس پر بیلا کو لگا اس کی روح اس کے بدن کا ساتھ چھوڑ گئی ہو۔ وہ تو پہلے سے خوف زدہ تھی اس نکاح سے، اور آج تو اس نے اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کر دیا تھا۔ آگے کا مستقبل بیلا کو نری اپنی موت لگ رہا تھا۔ اب نے گل کی جان نہیں لی، وہ لڑکھڑاتی آواز میں ہمت کرتی اپنے حق میں بولی، جس پر داراب کی گرفت اس کے بازو پر مزید سخت ہو گئی۔ اس نے بیلا کو مزید اپنی جانب کھینچ لیا، اتنا کہ بیلا کو اس کی سانسوں کی تپش اپنے ہونٹوں پر محسوس ہونے لگی تھی۔ جنہوں نے لی، ان کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور میں نے اس کے ایک ایک قطرے کو بے وقت نہ کیا تو میں بھی داراب خانہ فندی نہیں۔ وہ اس میں سور پھونکتے اسے بیڈ پر دھکیلتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے بیلا بیڈ پر اوندھے منہ پڑی اسی دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے وہ سفاک شخص گزر کر گیا تھا۔ وہ اسی طرح پڑے پڑے سسک کر رونے لگی، آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر بہنے لگے۔ اس کی پوری جان لرز رہی تھی، دھیرے دھیرے اس کے رونے میں شدت آتی، پورا وجود کانپنے لگا۔ وہ بیڈ شیٹ مٹھی میں تھامے پڑی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کمرہ اس کے رونے کی آواز سے گونجنے لگا تھا۔ وہ اکیلی تھی، اس وقت کوئی اسے چپ کروانے والا نہیں تھا۔ یہ تنہائی اس کے وجود میں دوڑتے خون میں شامل اس گھر کے افراد سے کی گئی نفرت اور بھی گہری کر گئی تھی۔ بس میرا بچہ، ابھی آئی ماما۔ زمل ان دونوں کے لیے کپ کیک بیک کر رہی تھی، ساتھ ان کے لیے فیڈر بھی بنا رہی تھی تاکہ کچھ دیر ان دونوں کا چھوٹا سا منہ بند رہے۔ مما آ زالے اپنی ننھی سی انگلی منہ میں رکھے اسے اپنی بھوک کی شدت بتانے لگے، جس پر زمل کو اپنی بیٹی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ میرا بچہ، بھوک لگی ہے؟ بس ابھی آپ دونوں کے کپ کیکس ریڈی ہو جائیں گے، پھر مما اور پنچیچ بیا کے ساتھ مل کر کھائیں گے۔ یہ وہ آخر میں تالیاں بجا کر اسے بہلانے لگی۔ اسے تالی بجاتے دیکھ زالے خوشی سے چیخ مارتی خود بھی اپنے ننھے گپو سے ہاتھوں سے بنا آواز والی تالی بجانے لگی۔ زمل نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، وہ خاموش کیوں تھا؟ اسے یہ بھی جلدی ہی پتہ چل گیا تھا۔ وہ چھوٹا سا کیڑا باہر لان سے اڑ کر اندر آ گیا تھا، اور اب وہ اسی ٹیبل پر بدقسمتی سے آ گیا تھا جس پر وہ چھوٹا فتنہ بیٹھا تھا۔ زامی، what are you doing چندا؟ زمل اسے دیکھ محبت بھرے لہجے میں پوچھنے لگی۔ مما، باؤ؟ وہ اس کیڑے کو اپنی ننھی سی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے اٹھاتا اپنی ماں کو دکھانے لگا، جسے دیکھ زمل کی آنکھیں ایک دم سے پھٹی۔ زامی، چھوڑو اسے، یہ کیا ہے؟ وہ اس بڑی پروں والے کیڑے کو دیکھ
ایک دم سے چیخ پڑی۔ اپنی ماں کو چیختے دیکھ بجائے کیڑے کو چھوڑنے کے وہ اور بھی اسے ڈرا کر زور سے کھلکھلانے لگا۔ نو بیٹا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، آپ کو کاٹی کر لے گی، چھوڑو اسے۔ وہ اور پیار سے اس افلاطون کو سمجھانے لگے جسے صرف اپنی ماں کو ڈرانے میں مزہ آتا تھا۔ مما، باؤ، مما آ۔ وہ اب اسے کھانے کا پوچھ رہا تھا، جس پر جمل کا دماغ بھگ سے اڑا۔ نو! اس نے چیخ کر جامل کے ہاتھ سے وہ پنکھوں والا کیڑا پکڑ لیا جسے وہ پکڑتے پھینکنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر اس معصوم سے کیڑے پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ جیسے کچھ پل کے لیے مسمرائز سی ہونے لگی تھی۔ وہ اس کیڑے کو ٹیبل پر رکھتی، وہیں کرسی پر بیٹھ کر نزدیک سے اس کیڑے کو دیکھنے لگی جس کی رنگت نہ جامنی تھی نہ نیلی۔ خدا کی قدرت دیکھ! اس کے منہ سے بلا شبہ سبحان اللہ نکلی۔ اتنا خوبصورت کیڑا، اس کی چمک اور آنکھوں کا ڈیزائن! وہ کیڑا بھی جیسے بہت معصومیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا جمل کو لگا جب اسی پل کوئی اس کے چہرے کے قریب ہوتے خود بھی جھک کر اس کیڑے کو دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے جمل مڑ کر اسے دیکھتی، جامل جالے دونوں چیخ پڑے، بابا! دونوں اسے دیکھ خوشی سے تالی بجانے لگے۔ کیا دیکھ رہی ہیں میری بیگم صاحبہ؟ وہ بھی اس کیڑے کو دیکھتا شریر لہجے میں پوچھنے لگا۔ یہ کتنا بیوٹیفل ہے ابھی! وہ اب تک اس کیڑے میں کھوئی ہوئی تھی۔ اتنا بھی نہیں ہے۔ اس کی بات پر جمل نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ دونوں کے چہرے بمشکل 1 انچ کی دوری پر تھے۔ آپ جیلس ہو رہے ہیں؟ وہ تکے پر نہیں پوچھ رہی تھی، اسے پورا یقین تھا اس بندے کے جنون کا۔ شاید۔ وہ بنا کسی تمہید کے اعتراف کر گیا۔ جمل کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ نہیں ہے یہ پیارا، بالکل بھی نہیں۔ وہ جلدی سے اچھی بیوی بن کر اسے رد کر گئی، جس پر زحال کی دلکش مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں سے چومنے ہی والا تھا کہ جمل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بچے دیکھ رہے ہیں، جمل نے مصنوعی سا اسے گھور کر احساس کروایا۔ جامل، جالے، کلوز یور آئیز بیٹا۔ زحال کے یہ کہنے کی دیری تھی کہ وہ دونوں جھٹ سے اپنے ننھے ننھے سے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ گئے۔ وہ الگ بات تھی کہ ان کو رکھنا آیا نہیں، دکھ پھر بھی رہا تھا سب۔ اب اجازت ہے؟ وہ اجازت مانگ رہا تھا، لیکن دیے بغیر ہی جمل کی رنگت سرخ پڑ گئی، جو ایک طرف سے اجازت ہی تھی۔ زحال نے مسکرا کر نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا، لیکن اس کے فیورٹ لمس کو محسوس کرتے دل پتہ نہیں کیوں بے ایمانی پر اتر آیا تھا۔ اس نے جمل کو گردن سے پکڑتے پوری شدت سے اس کے ہونٹوں کو چوم ڈالا، جس پر وہ آنکھیں پٹ پٹاتے اسے دیکھنے لگی۔ مٹھاس کم ہو رہی ہے ان کی، روز چیک کروایا کرو، میں ان کی مٹھاس پوری رکھوں گا۔ اس کی اتنی صاف بے باکی پر جمل کے گال سرخی سے تپ اٹھے۔
شرم کریں۔ وہ شرم پروف انسان کو شرم دلا رہی تھی۔ حد نہ تھی، میں صرف پیار کر سکتا ہوں۔ آج رات موقع دے کر تو دیکھو۔ وہ فل موڈ میں تھا۔ زمل کو اپنی شامت آتی محسوس ہوئی۔ اتنے میں آن کی گھنٹی بج پڑی۔ ان کے کپ کیکس بن گئے، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ سٹپٹا کر بولتی، جلدی سے اٹھ کر پیچھے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی کرسی پر زحال بیٹھ کر اپنے دونوں نمونوں کو دیکھنے لگا۔ انڈا! اس کے ہاتھ نہ ہٹانے پر زحال نے جیسے ہی انڈا کیا، دونوں چیخ مار کر زور سے کھلکھلانے لگے۔ ان کی ہنسی میں زحال کی ہنسی بھی شامل ہوتی ماحول کو مزید خوبصورت بنا گئی تھی۔ با! انڈا! زامل دونوں ہاتھ کھولے۔ انڈا کم اور ڈرا زیادہ رہا تھا، جس پر زحال ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ وہ دونوں پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ کپ کیکس ریڈی ہیں۔ زمل ایک ڈش میں چاکلیٹ سے سجاتی دونوں کے لیے کپ کیکس لے آئیں۔ دونوں بچے خوشی سے پاگل تھے۔ زمل نے باری باری دونوں کے منہ میں چھوٹے چھوٹے پیسز ڈالے، جسے یم یم کرتے دونوں مزے سے کھانے لگے۔ زحال وہیں بیٹھا کن جان لٹاتی نظروں سے زمل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی دیوانگی زمل کو ایسے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے نظریں ترچھی کر کر زحال کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بچوں کو کیک کھلاتی پوچھنے لگی۔ کافی دنوں بعد تمہیں اپنے بچوں کے ساتھ ایسے پیار کرتے دیکھا ہے۔ اس کی بات پر زمل نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی، لیکن پریشانی ہونے لگی تھی۔ مطلب یہ کہ تم اب صرف غصہ کرتی ہو ان پر۔ اگر یہ کوئی غلطی کرتے تو تمہیں یاد نہیں رہتا کہ غصہ کرنے کے بعد ان کو پیار بھی کرنا ہے۔ وہ بے حد نارمل لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا، لیکن زمل کو لگا وہ سانس نہیں لے رہی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم غلط ہو بلالے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم ماں ہو، اور بچے کو غصہ، ڈانٹ، پیار ماں سے ہی چاہیے ہوتا ہے۔ تم نہیں دو گی تو کوئی اور دے دے گا، اور جو پیار دے گا وہ اسی کے ہو جائیں گے۔ وہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ زمل میں چڑچڑا پن آ گیا تھا۔ وہ بات بات پر زحال اور بچوں پر غصہ کرنے لگی تھی۔ وہ میچور تھا، سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ بچے تھے، ایک سفید کاغذ کی طرح۔ زمل اس کی باتوں پر ازحد پریشان ہوتی اپنے بچوں کو دیکھنے لگی، جو بڑی معصومیت سے اپنے ماں باپ کو بولتے ہوئے سن رہے تھے۔ زمل کو ان کی معصومیت پر رونا آیا۔ کیا وہ واقعی ظالم ماں بن گئی تھی؟ اس نے کیک رکھتے تڑپ کر دونوں کو اپنی ممتا بھری آغوش میں لے لیا، جس پر وہ دونوں بھی خوشی سے نہال ہوتے اپنی ماں سے لپٹنے لگے۔ میری جان ہے دونوں، میں کیوں دور کروں گی؟ ہاں؟ زمل کی آواز بھیگ سی گئی تھی۔ وہ دونوں کو اور زور سے خود میں بھینچ گئی۔ مما، ببو؟ زامل کو بھوک لگی تھی۔ زمل نے دونوں کو خود سے الگ کیا
اور مسکرا کر اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتی دونوں کو چوم کر پھر سے ان کو کھلانے لگی۔ زحال بیٹھا لبوں پر دلکش مسکراہٹ لیے ان کو دیکھتا رہا۔ اتنے میں یاقوت اسے بلانے آ گیا۔ ان دونوں کو ایک امپورٹنٹ ڈیل کے لیے جانا تھا۔ زحال زمل اور بچوں سے مل کر اپنے کام کے لیے نکل گیا۔ ان کے جاتے مشی کچن میں آ گئی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ عجیب سے چکر آ رہے تھے۔ وہ آئی تو چائے بنانے کی غرض سے تھی، لیکن بچوں کو دیکھ اسے سر کا درد ایسے ہی ٹھیک ہوتا محسوس ہوا۔ اسے دیکھ بچے بھی پورے دل سے خوش ہو گئے تھے۔ وہ وہیں بیٹھ کر ان کے ساتھ کھیلنے لگے۔ دے رہی ہوں نا بابا، کیا ہو گیا؟ کومل عبدالباری کو چپ کرواتی اسی وقت کچن میں داخل ہوئی، جہاں زمل اور مشی کو دیکھ اس کی سانس میں جیسے سانس آیا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ ایک تو وہ بچہ روتا نہیں تھا، اور جب روئے تو وہ بھی ٹھسک ٹھسک کر، اتنا کہ قریب کھڑے بندوں کو ہی اس کی آواز سنائی دے سکے۔ اس کے مقابلے اس پٹھان کے بچے تھے جو روتے تھے تو پورا کوالالمپور کانوں میں انگلیاں دے لیتا تھا۔ دیکھو نا، میں فیڈ کروا رہی ہوں تو کرنا نہیں، دوسری فیڈر پکڑائی تو وہ بھی پھینک دی۔ اس کو آخر چاہیے کیا؟ وہ جلد بازی میں تھی، شاید اس کی ڈیوٹی کا وقت ہونے والا تھا۔ ماں، ڈڈا؟ زالیں کیوٹ انداز میں ہاتھ کرتی اپنے گڈے کو مانگنے لگی۔ لو، اسے دے دو۔ اس کا گڈا ان کی لو سٹوری تو ابھی سے شروع ہے۔ زمل کی بات پر کومل مشی دونوں ہنسی، لیکن جلد ہی ان کی ہنسی حیرت میں بدل گئی جب عبدالباری سچ میں زالے اور زامل کے بیچ بیٹھتے چپ ہو گیا تھا۔ کیسے مٹ مٹ دونوں کو دیکھ رہا ہے؟ اصل مرض تو ان کا یہ دونوں تھے۔ کومل کی بات سچ تھی، ان تینوں کا اپنا چھوٹو سا گینگ تھا، اور یہ بات بڑے لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ زمل ہنس ہنس کر اسے بھی بالکل چھوٹے چھوٹے کیک کے پیس کر کر کھلانے لگی، جسے وہ بڑے مزے سے کھا بھی رہا تھا۔ دودھ چھوڑ کر عبدالباری کا یہ کھانا سب کو حیران کر گیا تھا۔ 6 مہینے کا ہونے والا تھا، اور حرکتیں ان 14 ماہ کے بچوں جیسی ہو گئی تھیں۔ تم دونوں چائے پیو گی؟ وہ مشی اور زمل دونوں سے پوچھتی پتیلی میں دودھ ڈالنے لگی۔ نہیں، میں نے چائے زیادہ کر دی ہے، شاید اسی لیے ان دونوں کو ٹھیک سے فیڈ نہیں مل پا رہی۔ زمل اپنی پریشانی بتاتی اپنے گپوں سے بچوں کو دیکھنے لگی جو اسے کمزور لگ رہے تھے۔ تمہیں دودھ پینا چاہیے، 2 بچے ہیں تمہارے، میرا تو ایک ہے، صرف جم کر چائے پی سکتے ہو۔ وہ کبھی کبھی گنڈی ٹائپ لگتی تھی، خیال سے یہ ایک چھوٹا سلطان ہی 2 کے برابر ہے۔ مشی نے عبدالباری کے پھولے ہوئے گال بھینچے، جس کے اب دانت ذرا ذرا سے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ ویسے زمل، تمہارے سسرال میں کون کون ہے؟ کچھ کو ہم نے دیکھا ہے، ایسا کوئی ہے جو اب تک ہمارے گھر نہ آیا ہو؟ کومل چائے ہیٹ پر رکھتی کرسی پر آ کر بیٹھتی زمل سے مخاطب ہوئی۔ ایسا تو کوئی نہیں، وہ سوچ میں پڑتی
بولتی بولتی رک گئی۔ ہاں وہ جس کی داراب لالہ سے شادی ہو رہی ہے۔ زمل کو فوراً سے یاد آیا۔ لالا کی سہیلی؟ مشی نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ زمل اس کی بات پر اسے گھورنے لگی۔ کومل نے جھٹ سے مشی کے بازو پر ٹوکا مارا۔ چپ کرو، تم کیوں اس بیچارے کی شامت کو دعوت دے رہی ہو؟ زبان پھسل گئی ہوگی۔ کومل کو اس وقت زحال پر بہت ترس آیا۔ ہاں، وہ ڈائن تو آئے بھی نہ، اتنا سونا بچہ لے گئی۔ کومل میں اپنا دکھ جاگ گیا، جس میں مشی بھی ہانس میں سر ہلاتی شامل ہو گئی۔ اس سونے بچے کے لیے 3 راکھی کافی ہیں؟ برلاس ہاتھ میں سیب پکڑے مزے سے کترتا ایک دم سے نمودار ہوا۔ اس کو ایسے اچانک دیکھ تو تینوں کی سانس ہی گویا رک گئی۔ بچے اسے دیکھ چیخیں مارنے لگے تھے۔ ٹا! زامل زالے اسے دیکھ چیخ رہے تھے۔ ان کو دیکھ عبدالباری پہلے تو سوچتا رہا، جب اسے بولنا نہ آیا تو ایسے ہی اچھلنے لگا۔ آپ تینوں باز نہیں آئیں گی؟ مطلب اپنے بھائیوں کو خبردار کرنا پڑے گا۔ اس کی بات پر تینوں نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ برلاس، تم ایسے کرو گے؟ کومل نے جھٹ سے آنکھیں پٹپٹائی، جس پر برلاس نے خاموشی سے پامیر کا نمبر ڈائل کرتے اسے کال کی۔ ہیلو برو، ہاں ذرا آتے ہوئے 3 راکھی تو لیتے آنا۔ ہماری خواتین کا شدت سے دل ہے داراب لالہ کو راکھی باندھنے کا۔ یہ ہوا تھا تینوں کے سروں پر دھماکہ۔ وہ تینوں کو ہکا بکا سا چھوڑ کر پیار کرتا بچوں کو باہر نکل گیا۔ اب گئے کام سے، یہ جلاد راکھی کی جگہ گولی مار دیں گے۔ کومل کا دل چاہا اپنی زبان کاٹ لے۔ وہ میٹنگ میں تھا جب اسے زریاب کی کال آئی۔ ان کی طرف سے دی جانے والی خبر پر زحال کے وہیں کھڑے کھڑے پیروں تلے سے گویا زمین ہی کھسک گئی تھی۔ وہ ہک دک سا سانس روکے کھڑا رہا، جیسے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا ہو۔ میں بھی آیا۔ وہ یہ جملہ کتنی مشکل سے بول پایا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ کال بند کرتے اندھا دھند باہر کی جانب بھاگا، بنا یہ سوچے کہ یہ میٹنگ کینسل ہونے پر اسے کروڑوں نہیں اربوں کا نقصان ہو سکتا تھا۔ اسے ایسے جاتے دیکھ یاقوت پریشان ہوا۔ اس نے سب سے معذرت کرتے میٹنگ یہیں ختم کی اور خود بھی اس کے پیچھے نکل گیا۔ بھائی سنیں! وہ اسے آوازیں دیتا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ پہلی بار آفس کے لوگ زحال خان افندی کو ایسے بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ باہر آتے یاقوت اس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آج وہ ڈرائیونگ بھی عام دنوں کی نسبت بہت تیز کر رہا تھا۔ بھائی بتائیں تو ہوا کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ گھر سب ٹھیک ہے؟ یاقوت کو ازحد پریشانی ہو رہی تھی۔ زحال کی زبان تو جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے، جسے وہ ہاتھ کی پشت سے صاف کرتا خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ گاڑی کو بریک سیدھا ہاسپٹل کے باہر جا کر لگی تھی۔
اسے ہاسپٹل آتے دیکھ یاقوت کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ وہ بھی گاڑی سے اترتا زحال کے پیچھے اندر بھاگا گیا۔ وہ سیدھا آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ جہاں پہنچتے یاقوت کی نظر زریاب اور داراب پر پڑی۔ دونوں کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ زریاب بینچ پر بیٹھے سر جھکائے ہوئے تھے۔ جب زحال کی آواز پر انہوں نے بے ساختہ اپنا سر اٹھایا، "زی"، اس کا نام پکارتے دل جیسے بھاری ہوتا پھٹنے کے قریب تھا۔ وہ اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا گئے۔ آج ان کے لمس میں شدت کے ساتھ تڑپ بھی تھی، جسے محسوس کرتے زحال کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کتنی ہی دیر ان کے گلے سے لگا رہا، پھر دھیرے سے پیچھے ہٹ کر انہیں دیکھنے لگا۔ بابا کیسے ہیں؟ یہ سوال کرتے ہوئے اس کا دل نہ جانے کیوں کسی انجانے سے خوف میں مبتلا ہو رہا تھا، جیسے کوئی کچھ برا سننے کو نہ مل جائے۔ زریاب اسے کوئی جواب نہیں دے سکے۔ ان کی آنکھ میں بنتے نمکین پانی کے قطرے نے گویا زحال کی جان نکال دی تھی۔ اس کی رنگت پل میں سفید پڑنے لگی۔ ہارٹ اٹیک آیا ہے ان کو، ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں اندر، داراب نے دھیمے بوجھل لہجے میں بتاتے خود پر جیسے ضبط کیا۔ باہر موجود لوگوں کی عمر دیکھی نہ جاتی، اندر موجود شخص سے رشتہ دیکھا جاتا، جو ان کا رشتے میں باپ تھا، تو دلوں پر قیامت گزرنی بنتی تھی۔ کیسے ہوا یہ؟ اس کے سوال پر زریاب نے داراب کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے پر چھایا کرب دیکھ داراب کا دل کٹ کر رہ گیا۔ تمہارے جانے کے بعد لالا اور ان کی تھوڑی بحث ہو گئی تھی۔ وہی باتیں بابا دل پر لے گئے۔ وہ بحث کا موضوع نہیں بتا پایا۔ زریاب نے آنکھوں کے اشارے سے اسے روک دیا تھا۔ لالا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج ان سب کو زحال میں ایک چھوٹا بچہ نظر آیا تھا، جس میں اپنے باپ کو کھو دینے کا خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے؟ ابھی کچھ نہیں کہا۔ اس کے سوال کا جواب دیتے داراب کے چہرے کی اذیت میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا۔ زحال نڈھال سا کندھے ڈھیلے چھوڑے آپریشن تھیٹر کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے ایسے کھڑے ہوتے دیکھ یاقوت فوراً اس کی جانب آ گیا۔ بھائی! اس کے پکارنے پر زحال نے نگاہ اوپر کی جانب اٹھائی۔ یاقوت کو لگا وہ رو دے گا۔ وہ بھلے ان سب سے دور تھا، بے شک اس کے باپ نے اس سے اس کا بچپن چھین لیا تھا، اسے سب کے ہوتے لاوارثوں کی طرح جینے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید وہ بھی آج عام لوگوں کی طرح جیتا۔ ایسے پل پل اپنی سانسیں نہ گن رہا ہوتا کہ کب کوئی آ کر اس سے جینے کا حق چھین لے گا۔ وہ کچھ یاد نہیں رکھ رہا تھا اس وقت۔ جو اسے یاد تھا وہ یہ کہ اس کا باپ زندگی اور موت کے بیچ کی کشمکش میں جھول رہا تھا۔ ڈونٹ وری، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے یہ الفاظ سنتے
زحال نے دھیرے سے بوجھل دل کے ساتھ سر اثبات میں ہلایا۔ اسے ایسے سہمے دیکھ ضریاب نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ ان کے ساتھ بینچ پر بیٹھا، ان کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ اس وقت اسے واقعی کندھے کی ضرورت تھی۔ دوسری جانب سے داراب نے آ کر بیٹھتے اس کا ہاتھ دبا کر آنکھوں سے تسلی دی۔ وہ 3 بھائیوں سے بڑا تھا تو 2 سے چھوٹا بھی تھا، جن کے سامنے چاہ کر بھی وہ میچور نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر ایسے ہی انتظار کی سولی پر اٹکے رہے۔ ڈاکٹرز اندر باہر صرف آ جا رہے تھے، کوئی بھی ان کو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ یاقوت ان سے پوچھتا، ہر چیز انہیں مہیا کر رہا تھا۔ وہ جو دوا انجیکشن بتاتے، یاقوت سب اسے حاضر کر رہا تھا۔ کسی بھی چیز کے لیے ضریاب یا داراب کو نہیں اٹھنا پڑا۔ ان کے دوران برلاس اور پامیر بھی وہیں آ گئے تھے۔ بھائی، زحال کو ایسے بیٹھے دیکھ دونوں ایک دم سے پریشان ہوئے۔ یاقوت دونوں کو سائیڈ پر لے جاتے پیار سے سب سمجھا لایا، جس کے بعد پامیر تو ریلیکس ہو گیا تھا، لیکن برلاس بے چین سا زحال کی جانب دیکھتا رہا۔ زرتشم ایک اچھی کیئر ٹریٹمنٹ میں رہتے پہلے سے کافی جلدی بہتری کی جانب آ رہے تھے۔ یہ دیکھ سب بہت سے ڈاکٹرز نے ڈاکٹر برہان کی دن رات کی محنت کو سراہا، جنہوں نے جی جان لگا دی تھی اس لڑکی کی صحت کو بحال کرنے میں۔ وہ زرتشم کے روم سے نکل کر اپنے آفس میں آ ہی رہے تھے جب ان کے موبائل کے رنگ ٹون بجنے لگے۔ انہوں نے موبائل کوٹ کی جیب سے نکال کر سیدھی کال اٹھا لی، کیونکہ ٹون سے کال کرنے والے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ کہاں گم ہو؟ پھر نہیں کی نا کال؟ وہ لڑکی ان کے کال اٹھاتے اپنی ناراضگی نکالنے لگی، جس پر اتنی تھکاوٹ کے باوجود بھی ڈاکٹر برہان کے لبوں پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ تمہیں کون بھول سکتا ہے بتاؤ؟ بھلا اپنی زندگی کو بھی کوئی بھول سکتا ہے؟ وہ خوش باش سے اس سے باتیں کرتے اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ بس باتیں بنوا لو تم سے کوئی۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اچھا کیا بنایا ہے آج؟ ان کے پوچھنے کی دیری تھی کہ وہ لڑکی فوراً سے شروع ہو گئی۔ اتنی ساری ڈشز جنوں کو کھلاؤ گی کیا؟ اس کے اتنے ڈشز کے نام لینے پر ان کو واقعی حیرت ہوئی۔ نہیں، تم کون سا ہو یہاں؟ اس کی بات پر ڈاکٹر برہان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں جن ہوں، وہ مسکرا کے محبت سے پوچھ رہے تھے۔ اور نہیں تو کیا، جن بابا؟ اچھا پھر اس جن سے تمہیں بچ کر رہنا چاہیے، رات کو خواب میں آ کر ڈرا بھی سکتا ہے۔ وہ دونوں آپس میں نہایت خوش اسلوبی سے بات کرتے رہے، ایسے جیسے دونوں ایک دوسرے سے مکمل تھے۔ تم آ جاؤ، خواب میں ہی صحیح۔ وہ یہ بات بول کر اپنے باقی دن کی روٹین بتانے لگی، جسے بنا اکتائے ڈاکٹر برہان نے خاموشی سے سنا، اور کتنی ہی دیر سنتے رہے۔ نہیں، آپ سے کس نے کہا کہ انہوں نے اسٹریس لیا؟ ماشاءاللہ سے ذہنی طور پر کافی اسٹرانگ ہے نوشروال صاحب۔ میں نے اس عمر میں کسی کو اتنا اسٹرانگ نہیں پایا۔ داراب کے پوچھنے پر
ڈاکٹر نے جو جواب دیا اسے سن کر سب کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ یہاں برلاس اور پامیر کے علاوہ سب موجود تھے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ بابا کو ہارٹ اٹیک کیوں آیا؟ ذریعہ حیران کن سے پوچھنے لگے۔ ان کی وجہ سے۔ ڈاکٹر نے ایک پیکٹ ان کی جانب بڑھا دیا جسے ذریعہ جلدی سے کھول کر دیکھنے لگی۔ سو ویورز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اپنا پیارا پیارا سے رسپانس کریں اور ٹارگٹ مکمل کریں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔